حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذر یعنی اللہ سے منت مانگی، اگر دونوں شہزادے تندرست ہو جائے تو ہم دونوں میاں بیوی شکرانے کے طور پہ 3 نفل روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے پوچھا کہ اگر کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے ایک اون سا گٹر 3 سا جوں کی اجرت طے کر کے دے دیا تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے 1/3 کاٹا اور 1 سا جوں لے کر ان کو پیسا اور اس کو 5 نان اسے تیار کی، ایک نان اپنے میاں بیوی کے لیے، 2 اپنے صاحبزادوں کے اور 1 اپنی باندی کے لیے۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا، ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانے کو دے دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ماں فاطمہ نے کہا ضرور دے دیجئے، اور حضرت علی سب روٹی اس کو دے دیے اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرا دن کا روزہ شروع کیا۔ دوسرا دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2/3 اون کاٹی اور 1 سا جون کی اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے تشریف لے آئے اور سب کے سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فخر کا اظہار کیا تو ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی پی کے تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ پھر صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کا باقی حصہ کاٹا اور 1 سا جو رہ گیا تھا اس کو لے کر پیسا، روٹیاں پکائی۔ جب مغرب کی نماز کے بعد کھانے بیٹھے تو ایک خیری نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجات اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کو دے دیے اور خود فاقے سے رہے، اور چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالیٰ شانہ سے فریاد کی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نے سورہ دہر کی آیت نازل کی ہے، اللہ نے سیدہ فاطمہ اور ان کے گھرانے کے لیے تحفہ بھیجی ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے نذر مانی تھی تو افطار کے وقت وہ کسی دن مسکین، کسی دن یتیم اور کسی دن خیری کو کھانا دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ دہر کی آیات تلاوت کی، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج، یتیم اور خیریوں کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو محض تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی خواہشگار ہے اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہرے کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی برکت سے غریبوں کو کھلانے کے لیے مال عطا کرے اور غریبوں کو کھلانے کی توفیق دے۔